السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق تعالی شانہ آپ پر اپنا فضل فرمائے اور عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی فضیلت، تاریخ اور اہمیت۔ اس ویڈیو کے تمام واقعات باحوالہ ہیں اور تاریخ و تفسیر کی معتبر کتب سے نقل کیے گئے ہیں۔ ہر واقعے کے ساتھ حوالہ موجود ہے۔ محرم الحرام کی عظمت کیوں ہے؟ محرم کا مطلب ہی معظم ہے، محترم اور معزز۔ اس ماہ کا شمار شہر حرم میں ہوتا ہے، جن کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، جن میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دوگنا کر کے دیا جاتا ہے۔ شہر حرم یہ 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اس اعتبار سے محرم کا مہینہ ایسی بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزولی کتاب یعنی قرآن شریف کے نازل ہونے کے زمانہ میں اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے معزز و محترم ہونے کے لیے یہی امر کافی ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن اللہ کا دن ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی اپنا مہینہ فرمایا اور عاشورہ کے دن کو بھی اپنا دن فرمایا، اور یہی اس مہینے کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ محرم کے فضائل قرآن اور حدیث میں۔ ماہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دیا تھا۔ سورہ توبہ میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن یہ مہینے بھی بنا دے، اور ان کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی ہی قائم کی ہوئی ہے۔ کوئی چاہ کر بھی انہیں آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کوشش کیا کرتے تھے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان مہینوں کی ترتیب ہی صحیح ترتیب اور صحیح دین ہے۔ ان میں تبدیلی کر کے مسلمانوں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، دین کے باقی احکام کو پورا کرنے کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے ان مہینوں کی حرمت اور ترتیب کے قیام کے لیے بھی، جیسے وہ مشرک ہر حال میں تم سے لڑتے اور جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اچھی طرح جان لو کہ وہ کتنے ہی زور آور ہو جائیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، مشرکوں یا کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو تم بھی تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بناؤ، اسی کو اپنی طاقت سمجھو اور کسی سے مت ڈرو سوائے اللہ کے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماہ مبارک کی فضیلت پر یہ روایت نقل فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ بہتر ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو، لیکن ماہ رمضان اس سے الگ ہے۔ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت۔ محرم الحرام میں نفلی روزوں کی خاص اہمیت ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس حدیث میں بھی محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں عاشوراء کے روزے یعنی 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت محرم کے دوسرے دنوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے
تو اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں اس دن کو اللہ رب العزت کا دن قرار دیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن یعنی یوم عاشورہ اللہ کا دن ہے، اس دن جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ عاشورہ کے روزے میں یہود کی مخالفت۔ یہود کی مخالفت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کے بیشتر احکامات میں ان کی مخالفت قولاً و عملاً، تھیوریکل اور پریکٹیکل دونوں طرح سے کی گئی ہے۔ شروع میں عاشورہ کا صرف ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مزید ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو اور 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لیا کرو۔ اسی کی موافقت میں مسند احمد میں بھی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ فقہا نے ان ارشادات کی روشنی میں تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا قرار دیا ہے۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھنا گناہ ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ محرم کے مہینے میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات۔ اول غزوہ خیبر۔ ماہ محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ اسلامی تاریخ کی یہ اہم ترین جنگ تھی جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے علاقے سے یہودی سازشوں کا قلع کما فرما دیا۔ ساتھ ہی امیر یہودیوں سے اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ غریب مسلمان امیر ہو گئے، اور اسی ہار کے بعد یہودیوں میں سے ایک سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن الحرث نے بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا اور یہودی کی بیوی پکڑی گئی۔ دوم جنگ قادسیہ۔ ماہ محرم 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے اور کفار کا سردار مشہور زمانہ پہلوان رستم تھا۔ 3 دن کے سخت مقابلے کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سوم طاعون کی وبا۔ ماہ محرم 18 ہجری میں شام اور عراق میں طاعون کی سخت جان لیوا وبا پھیلی تھی، اور مسلمانوں کے ایک اور جری سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا انتقال اسی بیماری سے ہوا جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس علاقہ میں مصروف جنگ تھے۔ اور اسی سن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے دمشق کے گورنر مقرر ہوئے۔ چہارم فتح مصر۔ ماہ محرم 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور یہی وہ سن ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ پنجم شہادت حسین۔ ماہ محرم 16 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ماہ محرم 67 ہجری میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا۔ ماہ محرم 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ یہ تاریخ کے چند اسلامی اشارے ہیں جو محرم الحرام میں واقع ہوئے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن پیش آنے والے اہم واقعات۔ اول، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دن ہوئی۔ دوم، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر اسی دن آ کر ٹھہری۔ سوم، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ چہارم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے خلاصی اسی دن ملی۔ پنجم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن ہوئی۔ ششم،
حضرت یوسف علیہ السلام تخت خلافت پر 10 محرم کو ہی مطمئن ہوئے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن اپنی قوم سمیت فرعون سے نجات پائی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 9، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد بادشاہت ملی۔ نمبر 10، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی امتحان کے بعد شفا اسی روز ملی۔ نمبر 11، یہی وہ دن ہے ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نمبر 12، اور یہی وہ دن ہے جس میں جگر گوشے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ نمبر 13، اسی دن اس کائنات کی بساط لپیٹ کر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ان تمام تفصیلات کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ بے شک یہ مہینہ اللہ کا ہے، اور ان فضائل کے علاوہ اس مہینے کی بے شمار قدر و قیمت کے بارے میں حق تعالی شانہ کو ہی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ صرف محرم الحرام بلکہ اشعر حرم کے 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ الموفق والمستعان۔